للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حدیث پاک نمبر 9، رزق کا ضامن اللہ پاک ہمارا بنتا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ آئیے سنیے اور اللہ کرے کہ اس کے اوپر ہم عامل بھی بن جائیں، عامل بھی کریں۔ سیدنا زیاد بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، فرمایا جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے۔ تاریخ بغداد حدیث پاک 1535 جلد 3 صفحہ نمبر 398۔ تو اللہ پاک طالب علم کو خاص طور پر ایسے ذریعے سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو لہذا طالب علم کو چاہیے کہ اپنے رب ہی پر توکل کرے اور تھوڑے کھانے اور کم لباس پر قناعت کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو فقر پر راضی نہ ہوگا تو اسے اس کا مطلوب یعنی علم نہ مل سکے گا۔ فیض القدیر اسی آیت کے تحت یعنی کہ حدیث پاک کے تحت جو ہے شرح میں کچھ لکھا ہے۔ اور فقہ حنفی کے عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونہار شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی تو آپ مالی طور پر ذبو حالی کا شکار تھے، غریب تھے، مالدار نہیں تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل علم حاصل کرتے رہے اور آخر کار فقہ حنفی کے امام کہلائے۔ تو اللہ پاک کا یہ یعنی کہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ جو علم دین جو شخص طلب علم میں رہتا ہے، علم دین حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، اس کو ذہن نشین کر لیجئے اور علم دین حاصل کیجئے، علم دین حاصل کر کے دوسروں کو بھی سکھائیے، انشاءاللہ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔